ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر راج کرے، بلکہ ایک چھوٹا خدا بننا چاہتا ہے، زمین کے اوپر ایک خدا بننا چاہتا ہے۔ اور انسانی تاریخ میں یہ بھی چیز ہے کہ زیادہ تر وہ معاشرے اوپر گئے ہیں جن میں آزادی ہو، آزادی رائے ہو، شہری سے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ سو اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک تو مائنورٹیز، اقلیت کی کیا پوزیشن تھی اسلام میں، برابر کے شہری تھے، اور دوسری یہ کہ عام شہری بھی خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کیس جیت سکتا ہے۔ 622 سے لے کے 632 تک جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اور پھر دنیا سے گئے، اس کے اندر انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ جو آزادی صحافت ہے نا، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس سے بڑی یہ ایک حصہ ہے انسان کو آزاد کرنے کا، کیونکہ انسان کو ذہنی طور پہ جب آزاد ہوتا ہے تو وہی قومیں اوپر جاتی ہیں، وہ انسان بڑے کام کرتے ہیں، غلام کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے علامہ اقبال ساری معنوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، خودی کو اور خودداری کو، جو ان کے کانسیپٹس تھے وہ لوگوں کو جگا رہے تھے، کیونکہ غلامی جو سب سے بری ایک انسان کے اندر چیز کرتی ہے، اس کے اندر احساس کمتری ڈال دیتی ہے۔ مجھے تو بڑی اچھی طرح مجھے آزاد میڈیا سے خوف نہیں ہوا، کوئی اگر انصاف نہیں ملتا تو بیچارے عام لوگوں کو کیا ملنا ہے۔ سو جب آپ کے پاس آزادی آتی ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ میں نے جتنا ٹائم برطانیہ میں گزارا، اس کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آزادی کے ساتھ۔ دفعہ کرپشن میں گئی، ان کے اوپر پورے دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر جو کیسز بنائے کرپشن کے، کوئی سر مال تھا، کوئی ہدایبہ پیپر مل تھی۔ مجھے یاد ہے فاروق لغاری جب وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی 96 میں، تو انہوں نے مجھے پوری فائلیں دی کہ بے نظیر اور زرداری نے 1.5 ارب ڈالر ملک سے نکالا ہے۔ میں اب بات کر رہا ہوں 96 کی، اور نواز شریف نے بھی 1.5 بلین ڈالر ملک سے باہر نکالا۔ تو میں تو پالیٹکس میں آئی کرپشن کے خلاف تھا۔ دیکھیں، اور کرپشن جو ہے نا، وہ ایک سمٹمز ہے جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہ ہو۔ جدھر رول آف لا نہیں ہوتا ادھر کرپشن ہوتی ہے۔ رول آف لا بھی میں ایکسپلین کر دوں کہ طاقتور کے لیے جب تک آپ قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے، وہ رول آف لا نہیں ہے، وہ پھر طاقت کی حکمرانی ہے، جو جنگل کا قانون ہے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ دو باری لے کے آئے، اور دونوں آ کے نواز شریف نے جتنی دیر میں پرائم منسٹر تھا، اس سے کم ٹائم میں اس نے 17 فیکٹریاں بنا لی، 3 سال کے اندر 17 فیکٹریاں بنا لی، اور گورنمنٹ بینکس سے قرضے لیے۔ اب یہ جو میں بتایا کہ انہوں نے کتنی کرپشن کی ہوئی ہے، اور ہم نے جنرل مشرف کی شروع میں سپورٹ اس لیے کی کہ ہم سمجھے کہ جنرل مشرف واقعی کرپشن ختم کرنے آیا ہے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرپشن کے نام پہ ہم سارے اس کی سپورٹ کر، وہ بھی پاور کے لیے آیا تھا، اور انہی لوگوں کو پھر این آر او دے دیا اس نے، جبکہ کسی کی رائٹ نہیں ہے کہ آپ پبلک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دیں۔ کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کا مطلب ہوتا ہے میرا کوئی چوری کرے۔ کرپشن ہے جو عوام کا پیسہ چوری کرے، تو اس کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کہ ان کی چوری معاف کرنا۔ بہرحال اس کے بعد یہ دو آیا، اور انہوں نے جو 10 سال میں کیا۔ اب جو مجھے چیز سب سے اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو زیادہ ملک کی فکر ہوگی، اور وہ اس چیز کو ہونے نہیں دیں گے۔ وہ جب دیکھتے ہیں چوری تو وہ اس کے اوپر ایکٹ کریں گے، کیونکہ مجھے تھرو آؤٹ جب میں یہ سٹرگل کر رہا تھا تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کئی دفعہ مجھے آئی ایس آئی نے مجھے بتاتے تھے ان کی چوری کے، یہ جی فلانے انہوں نے اتنی چوری کی۔ یہ بھی جو دور تھا ان کا 2008 سے لے کے، تب بھی مجھے وہ مٹیریل جی اسے اتنا چوری کر لیا، وہ چائنا جا کے تو اتنی کک بیکس لے لی، یہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ جی اس کا حمزہ سلمان شہباز، یہ وہ چائنا پہنچا تھا کک بیکس لینے کے لیے کانٹریکٹس کے اوپر۔ یہ ساری ان سے مجھے انفارمیشن آئی تھی، اور جب میں پھر پرائم منسٹر بنا تو سارے کیسز سب کو پتا تھا کہ ان کے کیسز کون سے ہیں، اور بدقسمتی سے جو نیب تھی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی۔ تو مجھے تب بھی سمجھنا ہے کہ کیسز سارے میچور ہیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کسی کا شفقت کا ہاتھ تھا، وہ کبھی ایکسیلیٹر دبا دیتے تھے، پھر کبھی واپس آ جاتا تھا۔
ہم جناب دیکھ رہے ہیں تماشا، گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں کہ جی آپ نے وہ کسی کو نیب میں لے کے جاتے تھے تو مجھے گالیاں نکال کے اندر جاتے ہوئے بھی باہر نکلتے ہوئے بھی. لیکن ہمارا ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نیب کدھر تھی؟ میں تو کہا اگر میرے ہاتھ میں نیب ہوتی تو یہ بڑے آرام سے کم از کم 15-20 لوگوں سے ہم اربوں روپیہ نکال لیتے ان کو جیلوں میں ڈال کے. اچھا اب اپریل میں جو ہوا، میرے ذہن میں جو شوق ہے، چلیں ہم یہ نہیں کسی کو ایکیوز کرتے کہ وہ ایک سازش کا حصہ تھی، لیکن میں یہ سوال پوچھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ آپ نے ان لوگوں کو کیسے ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہونے دیا جبکہ آپ خود ہی بتاتے تھے کہ ان کی کتنی چوری ہے؟ اس کا تو یہ مطلب کہ چوری آپ کے لیے بری چیز نہیں ہے. اور میں اس لیے ایک ملک میں یہ اپنے دور میں نے شروع کر دیا تھا رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کے سیرت نبی اپنے بچوں کو پڑھائیں، کیونکہ جو امر بالمعروف ہے وہ ایک معاشرے کا کارنر سٹون ہوتا ہے. ایک معاشرہ جب اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو معاشرہ فائٹ کرتا ہے برائی، کرپشن کو معاشرہ فائٹ کرتا ہے. لیکن جب آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں، کرپشن بری چیز ہی نہیں ہے، چوری بری چیز نہیں ہے، تو محنت کون کرے گا آپ کے معاشرے میں؟ اگر آپ نے معاشرہ اپنا تباہ کرنا ہے، آپ کو کوئی ایٹم بم پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اخلاقیات ختم کر دیں، اچھے برے کی تمیز ختم کر دیں. مولانا دیکھیں کوئی سچ فلانے کے لیے اور کوئی سچ عمران خان کے لیے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے، کوئی کہے گا کہ شہباز شریف کی بہتر ہے، کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی، کوئی کہے گا میرے ٹائم میں، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں اگر ایف آئی اے کو اس کا انڈر ٹرائل ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے؟ وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہیں، اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی، جب پراپرٹیز نہیں، اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں؟ بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے. جس طرح کہ اسحاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے، کوئی بھی ویکنس جس میں ہو، یہ جس کے اوپر کرپشن کی، وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر، وہ چھپتے ہیں میڈیا سے. یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں. ایک بیچارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے، وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ، وہ پنچنگ چل رہی ہوتی ہے، تم چور ہو تم چور ہو. سو میری سب وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے، یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا، یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا، یہ اینٹی نہیں ہے. لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے، ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ لو وہ تو سب کے پاس، اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے، وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا، پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا، میرے پاس آیا، فارن آفس کے پاس. تو وہ تو ہمارے پاس پتہ تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتہ تھا کہ باہر سے سازش ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں، پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے. تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں, جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں, تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں, تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے, اور جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ, ان 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے اور آج جو مہنگائی ہے. اور میں آخر میں اب بات کرتا ہوں, اب کوشش کیا کی جا رہی ہے. پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا, ان کی کوشش یہ تھی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے, جب یہاں تو گورنمنٹ جب ہٹتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے, وہ نہیں ہوا. پبلک نکلا ہی سڑکوں پہ, کبھی پاکستان میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور اس کے بعد جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہوا وہ ایک اور شوق مل گیا. جب الیکشن کمیشن بھی ملی, انتظامیہ بھی, یہاں بڑا مشکل ہے, یہ تو ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے, تو ادھر بھی جیت گئی تحریک انصاف. 25 مئی کو انہوں نے جو ظلم کیا, اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے 3 بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر جا کے ان کو ذلیل کیا. دیکھیں آدمی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لیتا ہے, لیکن عورتیں بچوں کے رات میں 3-4 لوگ گھر گھسا ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. خوف پھیلایا گیا, اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے. اور اب کیا فیز ہے, یہ فیز ہے سائیکولوجیکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جو اوپر سیٹ اپ آیا ہوا ہے. اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کہو کہ یہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا. ان سوشل میڈیا وہ بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہاں میڈیا, یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ ایاز امیر نے بڑی کیئرفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے اب نہیں پھٹیں گے اس باری. سمیع ابراہیم, عمران ریاض, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف. اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے, بہت ہی پیٹریوٹک, محب وطن پاکستانی ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پہ ہے اس کو پڑ جاتا ہے, اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کا سٹانس کدھر ہے. اس جیسے آدمی کو دھمکیاں, گھر میں باہر گاڑیاں کھڑی, اس کو باہر جانا پڑا. صابر شاکر باہر چلا گیا, ARY کو بند کر دیا. ARY کا کیا قصور تھا؟ اگر شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ARY کو کیسے بند کر دیا؟ وہ ARY کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا گیا. ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق اور فضل الرحمان کیسی باتیں کہہ گئے فوج کے خلاف. ان کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس بیچارے سے جو کیا ہے, مجھے تو پہلے 2 دن تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس کا. جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بیچارے سے کیا کیا. یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا انہوں نے. یعنی ایک بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں کہیں پھرایا. مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل بریک کر دیا اس کو. اور اسے کلوا کیا رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے کا. اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا, اور اس سے جو بیچارہ جو اسے حال کیا, مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے, اللہ کرے کہ اس سے اور نیچے نہ جائے. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں وہ ان چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں ان کو. سب سے خوفناک چیز یہ ہے, اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, کوئی پاکستان کی بہتری ہو, چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ٹالریٹ کر لیں. یہ چور جو 30 سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں, 26 سال میں ان کے اگینسٹ جہاد کر رہا ہوں, ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا منہ بند, خوف پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں.
یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، آپ جو مرضی کر لیں یہ قوم. سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے. 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے ایف آئی اے کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر، 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں. ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں. اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا. اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو میں یہ آخر میں یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ یو اے ای سے یا چائنا نے. اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں آپ. اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے، تو ڈیٹ سروسنگ تو بڑھتی جا رہی ہے. ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس، قرضوں پہ سود دینے پہ، تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا. سو اس لیے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اس کے علاوہ صاف اور شفاف، میں آج چیلنج کرتا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے. اپنی پالیسیز ریویو کریں. بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے، یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کو نوکریاں چاہیے. اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں. میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے، اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں. شکریہ.